سامنے ہے اس میں سے بہت خواب ہیں. غلام نبی کمار کا تعلق کشمیر سے ہے. آپ ہیں غلام نبی کمار. آپ اپنی ہائٹ کے اعتبار سے معزز مہمانان، سامعین کرام، آپ کو آپ سب کی جگہ کے آواز پیش کرتا ہوں. میرے مقالے کا عنوان ہے اردو زبان کی موجودہ صورتحال. اردو ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ زبان ہے جس کا دائرہ کار اب بہت وسیع ہو گیا ہے. آج دنیا کے ہر اہم ملک میں اردو زبان بولنے، سمجھنے اور اسے محبت کرنے والے لوگ موجود ہیں، کیونکہ اس ترقی یافتہ دور میں اب آمد و رفت کا سلسلہ بہت آسان ہو گیا ہے. اس لیے شعبجات سے جڑے افراد ممالک میں بغیر تجارت اور ذریعہ معاش آباد ہو گئے ہیں. ان میں اردو زبان جاننے والے لوگوں کی بھی کثیر تعداد موجود ہے، جن میں بعض وکیل ہیں تو بعض تاجر، بعض صحافی ہیں تو بعض ڈاکٹر، کوئی انجینئر ہے تو کوئی کاؤنسلر، کوئی آرٹسٹ ہے تو کوئی اداکار وغیرہ. مختلف پیشوں سے منسلک ہونے کے باوجود ان میں بعض لوگ اردو زبان سے اس قدر دلچسپی رکھتے ہیں کہ انہوں نے اردو محبوب مشغلہ حیات تصور کیا. جی ہاں، یہ وہی افراد ہیں جن کے باعث اردو زبان مشرقی ممالک سے باہر مغربی، یورپی اور دیگر عرب ممالک میں اپنی جڑیں مضبوط و مستحکم کی ہوئی ہیں. ایک زمانہ تھا جب ترسیل و ابلاغ کے ذرائع محدود تھے، نہ ای میل کا کوئی تصور تھا، نہ ہی فیس بک وجود میں آیا تھا، نہ واٹس ایپ کی کوئی آمد ہوئی تھی اور نہ ہی آن لائن عربی رسالوں اور اخباروں کی اشاعت کا کوئی وسیلہ پیدا ہوا تھا. دراصل ایک کمیونیکیشن گیپ تھا جو اردو زبان کی شیدائیوں اور اس کی مختلف اصناف میں تباہ آزمائی کرنے والوں کے درمیان روز اٹکائے ہوئے تھا. ان سب ٹولس کے وجود میں آنے سے اردو زبان کے ساتھ گہرا شغف رکھنے والے لوگوں کی پڑھنے لکھنے کی راہیں ہموار ہوئی ہیں، جس سے بیرون ممالک میں اردو زبان کی پڑھنے پھولنے کی اہم وجہ قرار دی جا سکتی ہے. عصر حاضر کی سیر دیش میں اردو زبان و ادب کی ترویج میں ڈیجیٹل لائبریریز، انسائکلوپیڈیا، اخباروں و رسائی، عربی ویب سائٹس، بلاگز اور اردو کی موجودگی اہم رول ادا کر رہے ہیں. اب تک ادبی فورمز اور ویب سائٹس سال میں ایک بار افسانوی نشستوں کا اہتمام کرتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار عالمی سطح پر بے شمار لوگ ایک دوسرے سے جڑ چکے ہیں. ہندوستان میں بہار، جموں کشمیر، دہلی، لکھنؤ، تلنگانہ، حیدرآباد، مدھیہ پردیش، کلکتہ، راجستھان، سنبھل وغیرہ بعض ریاستیں اور علاقے ہیں جہاں موجودہ دور میں اردو زبان کی صورتحال تشریفی بخش کہی جا سکتی ہے، جہاں اردو کی رسائل، جرائد اور اخبارات بھی اچھی خاصی تعداد میں شائع ہوتے ہیں. اردو کی سب سے زیادہ اخبارات کشمیر میں شائع ہوتے ہیں، جبکہ رسائل کی اشاعت میں دہلی سر فہرست ہے اور اس کے بعد ابروڈ میں بہار دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اردو اخبارات کی صورتحال بھی حوصلہ بخش ہے. چونکہ اردو جاننے والے لوگ ہندوستان کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علاقوں میں اردو کا طبقہ اس کی ترقی و ترویج اور اشاعت کا مؤثر ذریعہ بنے. بعض علاقے اس ضمن میں پیش قدمی کر رہے ہیں. اگر کشمیر کی سرکاری زبان ہے، تاہم سرکاری سطح پر اردو کے فروغ کے تئیں وہاں جو عملی کوششیں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے، اور نہیں لوگوں کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کوشش ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے وہاں کی سرکاری اداروں میں اردو دان لوگوں کی تعداد نہ کے برابر ہے. ریاست جموں کشمیر کے ثانوی سطح کے اسکولوں میں ابھی تک اساتذہ کی بحالی جنرل لائن ٹیچر کے طور پر ہی ہوتی رہی ہے. اس طرح اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہاں اردو کے اردو کو پسے پشت ڈال دیا گیا ہے. اب اس ضمن میں پیش رفت شروع ہوئی ہے، جس کا نتیجہ بہت جلد ہمارے سامنے آ جائے گا. دراصل ہندوستان کی ہر ریاست میں اساتذہ کی اسامیاں نکلنی چاہیے تاکہ اردو زبان بولنے والوں کے ساتھ ہو رہی ناانصافی کا ازالہ کیا جا سکے. اس اعتبار سے ریاست بہار کی صورتحال کئی معاملوں میں قدر بہتر ہے، جہاں کا اردو کا طبقہ
बहुत मुतहरिक और फाल है, जो हुकूमत को अपना दोहा मनवाने पर कासिद नजर आता है। हिंदुस्तान में बिहार वाहिद ऐसी रियासत है जहाँ उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग में सबसे ज़्यादा कोशिशें हो रही हैं। यही वजह है कि राग़िब गुज़िश्ता 2 बरसों में बिहार के नामवर अदीबों, शायरों और सहाफ़ियों पर 60 से ज़्यादा छोटी बड़ी तहरीरें कलमबंद कर चुका है। इसकी दूसरी बड़ी वजह यह है कि यहाँ के अदीबों की दीनी जुस्तजू और अदबी काविशें कलम को जुम्बिश देने पर मजबूर करती हैं। उत्तर प्रदेश में भी उर्दू ज़बान की तरीक़ मुजरिमाना लापरवाही बरती गई है, जहाँ की सरकार उसको खत्म करने की